بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان حلقہ ارباب ذوق کے صدر اور ماہر تعلیم جناب ضیاء الحق ملک صاحب پروگرام میں باقاعدہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آئی ٹی وی کا بھی اور جناب عامر خان صاحب کا بھی، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار تعلیم کے حوالے سے کروں۔ باقاعدہ طور پہ پروگرام کے سوالات کی طرف آنے سے پہلے جناب ملک ضیاء الحق صاحب ایک بہترین ماہر تعلیم کے ساتھ بہترین شاعر ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام خاص طور پہ ایجوکیشن پہ ہے، اور اس پروگرام کو میں آپ کو کبھی میں نے کم ہی کہا ہے کہ شیئر کریں یا کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ جو ظلم اور زیادتی اس حلقے میں تعلیم کے میدان میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ اور ماہر تعلیم کو بلانے اور پروگرام میں بٹھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ ان کی زبانی بھی سنیں کہ ہم تعلیم میں کتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے حلقے کا وزیر اعظم تھا، بدقسمتی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہماری بچیاں یہاں سے اسلام آباد، لاہور، سرگودا، ملتان بڑے بڑے شہروں میں پڑھنے جاتی ہیں۔ اخراجات کے ساتھ ان کی عزت، مال، جان، پردے داری، ہر قسم کے ان کو مسائل ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کا سب کیمپس عیسی خیل میں ہونا ضروری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے۔ ہماری بچیاں جہاں بھی آپ جائیں، ہر 10، 15، 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو کالج ملے گا۔ یونیورسٹی تو رہے گی جگہ پہ، یہاں پہ ہمارے پاس کالج ہی نہیں ہے، اور اگر کالج ہیں تو انہیں اسٹاف نہیں ہے۔ اسٹاف کے بغیر کالج چل رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، ہر باشعور آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اس کے لیے وہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے کوشش کر کے انہیں پڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے بھیجنا پڑتا ہے کہیں دوسرے شہر میں۔ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مجبوری ہے، اور اسی مجبوری کے تحت وہ جاتی ہیں، وہاں جا کے پڑھتی ہیں۔ ہمارے لیے اگر ہمارا یہیں پہ عیسی خیل تحصیل میں، جو کہ سن 1900 کی بنی ہوئی تحصیل ہے، ایک یونیورسٹی کیمپس آ جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ تو گورنمنٹ گرل کالج کی ایک بس تھی، ایک ہی ملی تھی بڑی رو دھو کے، وہ بھی سیاسی مداخلت پر بن حافظ جی والوں چکرالوں کو دے دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اقدامات عملی طور پہ تو کسی نے ہی کیے، نہ کسی سیاسی نے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہے اور اس کو واپس آنا چاہیے کیونکہ ہماری اپنی ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے، ہماری بس ہے، ہمیں دی گئی ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہمارے دیہاتی بچے جو ہیں ان کے لیے ہے۔ تو ہماری دیہاتی بچیاں ہر روز جب وہ رکشوں پہ آتی ہیں تو انہیں گوناگوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی تھا کہ اگر وہ بس ہمارے پاس ہوتی، ہماری بچیاں جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں اور پڑھنے کا انہیں بے حد شوق ہے، تو وہ اس بس کے ذریعے آ سکتی تھیں۔ یہ ہے کہ یونیورسٹی میاں والی اگر سٹاف پورا ہے، فعال ہے، بڑے شہروں کی طرح پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور میاں والی سے عیسی خیل تک روزانہ کی بنیاد پہ سروس ہو، ہماری بچیاں روزانہ گھر آئیں، اس سلسلے میں آپ ارباب اختیار سے کہنا چاہیں؟ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے، اور آپ نے بہت اچھا سوچا ہے اس بارے میں کہ اگر ایک ہی بس ہو جس میں سے تقریباً 70-80 بچیاں روزانہ کی آ جا سکتی ہیں، وہی مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہوگی کہ عیسی خیل سے وہ صبح جائے
شام کو واپس، اور وہاں جا کے کھڑی ہو جائے. جی بالکل. شام کو جب بچیوں کی چھٹی ہو وہ ان کو لے آئے. اور یہ کوئی اتنا بڑا کاسٹلی پروگرام بھی نہیں ہے, یہ بہت مہنگا پروگرام بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمارے علاقے سے محبت کریں, تو یہ بس ہمارے پاس آ سکتی ہے. وہی لوٹ کے آ سکتی ہے جو یہاں سے چلی گئی ہے, اور نئی بھی آ سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر تعلیم دوست ہوں تو, اگر تعلیم دوست ہوں اور تو. علاقے کے وفادار. جی جی بالکل. اچھا سر, ابھی حال ہی میں پیپرز ہو رہے ہیں بچیوں کے 11ویں 12ویں کے. بڑا ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ جو نگران ہیں وہ میل ہیں, اور 11ویں 12ویں کی بچی ماشاءاللہ جوان ہوتی ہے, تو لمحہ فکریہ نہیں ہے ایجوکیشن کے لیے. بے شک یہ سوشل میڈیا پہ یہ ایشو چل رہا ہے اس دفعہ. سر لوگوں نے بہت احتجاج کیا ہے, لیکن ان کا احتجاج چونکہ خاموش احتجاج ہے, صرف فیس بک پہ آ گیا یا سوشل میڈیا پہ آ گیا اور کہہ دیا کہ وہ جی میل ہیں اور نوجوان ہیں, صبح ہوتے ہی وہ اسکول میں کالج میں پہنچ جاتے ہیں اور پورا ٹائم وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں, جس سے ہماری چادر اور چار دیواری متاثر ہو رہی ہے. شدید تحفظات ہیں ان کو شدید تحفظات ہیں اس بات پہ. بہت مہربانی جی. ہمارا کالج کا جو ہے اسٹاف پرائمری سے لے کر کالج تک تحصیل بھر میں مکمل نہیں ہے, جو تعلیم پہ برے اثرات چھوڑتا ہے. اس سلسلے میں جی ہمارے جو ہائی اسکول ہیں وہ 34 ہیں تحصیل میں, جی, اور 4 ہیڈ ماسٹر, اور صرف 5 یا 4 ہیڈ ماسٹر ہیں, باقی سارے خالی پڑے. جی. جب تک پراپر ہیڈ ماسٹر نہیں ہوگا ایجوکیشن مکمل نہیں ہوگی. نہ ہی ان کے پاس فنڈ آتے ہیں, جی, نہ ہی انہیں یوٹیلائز کرنے کا طریقہ آتا ہے. ہیڈ ماسٹر صاحبان اور ہر سکول میں سکول کونسل موجود ہے, لیکن فنڈز اتنے ناکافی ہوتے ہیں. سر تھوڑا سا ایڈٹ کریں گے کہ اسکول کونسل بھی تو سیاسی بنیاد پہ بنائی گئی, وہ بھی تو اثر انداز ہوتے ہیں ساتھ. وہ ہیڈ ماسٹر کی ثوابدید پہ ہوتی ہے. اچھا, ہیڈ ماسٹر صاحب جن کو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں ان کے ممبر. اچھا, کیوں کہ ہر وقت ان کو بلا کر ان سے مشورے کرنا یہ ایک مشکل پروسیس ہے. اور یہ فنڈز اتنے کم آتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو سرکاری ہیں وہ ایسے ہی پڑی ہیں. ان کی مرمت نہیں ہو رہی, ان کی پراپر فرنیچر مرمت نہیں ہو رہی, عمارت کی مرمت نہیں ہو رہی. اور اگر انہیں فنڈ پراپر طریقے سے دیے جائیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند, اور ہماری تعلیمی جو کوشش ہے وہ برابر ثابت ہوگی. سر, گرلز پرائمری اسکول اور بوائز پرائمری اسکول کو مارچ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے میل اور فیمیل اسٹاف اکٹھے بیٹھتے ہیں, جو کہ ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے, ثقافت بھی ہمارے نہیں مانتے. بے شک. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے سکول ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں, ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہ 2 سکول 3 سکول ایک دوسرے میں مرج ہو گئے ہیں. سر, اب مرج ہونے کے بعد میل اور فیمیل اکٹھے بیٹھ کے تعلیم دیتے ہیں, جس میں بہت ساری معاشرتی خرابیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے. وہ ہو سکتی ہیں. کیوں کہ پرائمری سکولوں کی عمارتیں اتنی بڑی نہیں ہوتی, وہ چھوٹی 1-2 کمرے پہ 3 کمرے پہ مشتمل ہوتی ہیں, اور وہیں پہ میل بھی بیٹھے ہیں فیمیل بھی بیٹھے ہیں. اور پھر میل کو یہ شکوہ بھی ہے کہ ان میں سے میل جو بھی پینشن پہ چلا جاتا ہے ان کی سیٹ بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, ان کی سیٹ ختم کر دیتے ہیں. اچھا سر, انہی سکولوں کو جن کو مرج کیا گیا ہے یہ بلڈنگیں خالی پڑی ہوئی ہیں, ان کی بلڈنگیں خالی پڑی ہیں, اور ان بلڈنگوں کی جو ہے وہ تباہی خستہ حالی بھی ہو رہی ہے, قبضے ہو رہے ہیں, لوگوں نے بھاڑے بنا رہی ہیں جانوروں کے. اس سلسلے میں ایجوکیشن محکمہ کی خاموشی یا کوئی اور چکر ہے کہ ملی بھگت ہو جاتی ہے, قبضے جان کے کروائے جاتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو وہ سکول جو خالی پڑے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سد باب ہو سکتا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ہر ایک آدمی اپنا وقت گزارنے کے لیے آتا ہے, وقت گزار کے چلا جاتا ہے. انہیں احساس نہیں ہے کہ کروڑوں کی بلڈنگیں پڑی ہیں جو بالکل ویران پڑی ہیں,
ان کے بجلی کے میٹر اکھڑ گئے ہیں، ان کا سامان لوگ اٹھا کے لے گیا ہے، عمارتوں پہ لوگ قبضے کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں ضروری کارروائی ضروری ہے۔ آپ بطور اے یو میں رہے ہیں، یہی ہو رہا ہوں، اے یو رہے ہیں، جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو مین ایشو ہے کہ سکولوں میں جو چارج ہیڈ ماسٹر لگائے گئے ہیں، عارضی ہیڈ ماسٹر ہیں، باقاعدہ کسی کے پاس چارج نہیں ہے، یعنی کہ ذمہ داری نہیں ہے جی جی اس سے تعلیم کا بحران پیدا ہو رہا بہت ہے۔ زیادہ بہت زیادہ، کیونکہ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ انچارج ہیڈ ماسٹر انہی کے ساتھ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، جی تو ریٹ جب نہیں رہتی، وہ نہیں، ان سے وہ کام نہیں ہوتا جو ایک فل فلیج ہیڈ ماسٹر کرتا ہے، جی جسے پوری ذمہ داری دی جاتی ہے اور ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جی اس لیے یہ ہمارے سیاسی جو رہنما ہیں ان کا جی فرض بنتا ہے کہ اپنے اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر تعینات کریں، بہت ساری سیٹیں خالی پہ ہیں وہ پڑی ہیں، انہیں پر کیا جائے تاکہ ہمارا نظام تعلیم بہتر ہو سکے، ہمارے بچے بہتر۔ یہ بات ایک الگ بھی ہے کہ نصاب کیا ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے کو کیا بنایا جا رہا ہے، جی اسے کبھی بھی کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا کہ آپ نے یہ چیز بننی ہے، آپ نے یہ چیز بننی ہے، آپ یہ بنیں گے، آپ یہ بنیں گے۔ بیچارے وہ صبح سے جاتے ہیں، پڑھ کے واپس انہیں نہیں پتہ ہم نے کیا بننا ہے، ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے۔ بطور ماہر تعلیم جی ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، جی جی والدین کے نام چھوٹا سا پیغام اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ جی، میرا بطور ایک تعلیم کے نمائندے کی حیثیت سے یہ پیغام ہوگا سر کہ جب آپ بچہ صبح اسکول بھیجتے ہیں تو آپ اسے پراپر اس کی تربیت کے لیے اسے پراپر یونیفارم دیں، ان کے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، پوچھیں آج کیا پڑھا ہے، آج کیا پڑھنا چاہیے تھا۔ جب تک یہ تکون پوری نہیں ہوتی، ٹیچر، والدین، مدرسے کا ماحول، جی یہ تینوں چیزیں جب میٹر تک کرتا پوری ہے۔ نہیں ہوتی بچہ گرو نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ ماشاءاللہ بطور شاعر آپ نے بڑے کلام لکھے ہیں، بڑے گیت لکھے ہیں، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اپنا پسندیدہ کلام کے چند اشعار۔ جی، یہ ایک حقیقت ہے، میں لاہور میں پھر رہا تھا تو مجھے ایک دوست ملا اور چلا گیا، اس کی کچھ یادیں چھوڑ گئے۔ ہاں، وہ چلا گیا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی جی جو میں نے اسی بات لکھ لی جی کہ کل لوہاری گیٹ تے ملیا پرانا یار ہے، نال اس دے ہک نویں تہذیب دا شاہکار ہے، وہ تو ملیا ٹر گیا پر میں سچیندہ رہ گیا، بےردہ کیوں تھی گیا ہے، یہ تو پردہ دار ہے۔ زبردست ماہر تعلیم اور شاعر جناب ضیاء الحق ملک صاحب، جو کہ میرے 9th اور 10th میں بطور معلم بھی رہے ہیں، تھوڑا سا کنفیوز بھی تھا۔ زبردست پروگرام ہوا ہے، ایک بار پھر اس پروگرام کو شیئر کرنا ہے اور اس پہ کمنٹ کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کا مستقبل اس چیز میں سمویا ہوا ہے کہ تعلیم بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ آؤٹ آف سٹی جو رہتی ہیں، جو ہاسٹل کا سسٹم ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میاں والی یونیورسٹی فعال ہے تو بس دی جائے، جو ہمارے کالج کی بس ہے سیاسی مداخلت پر وہاں دی گئی ہے، اس کو چکرالہ میں اس کو واپس کیا جائے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ جناب محترم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام اللہ علیکم۔ حافظ، اللہ حافظ۔